ساتھ یہ جو پہلے دو سوال، ایک تو وہ ٹرائل کورٹ والا اور دوسرا یہ جو بات کی مطلب سوال یہ ہے کہ ایک جو ریفرنس فائل کیا گیا وہ غلط ثابت ہو گیا سپریم کورٹ کی سطح کے اوپر، تو اس کے اوپر کیا کوئی تعدیبی کاروائی الیکشن کمیشن کے خلاف یا پارٹی کے صدر جنہوں نے وہ ریفرنس بھجوایا ان کے خلاف کوئی کاروائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے خاور صاحب، جو آپ نے بات کی یہ آئینی طور پہ اور قانونی طور کے اوپر تو اگر اس کے اندر کوئی پروسیڈنگ کرنی پڑے، جس طرح آپ نے اندیا دیا کہ کیا ایک پارٹی کے ہیڈ نے، اب جبکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں تھا، تو کیا پارٹی کے ہیڈ نے غلط ڈیکلیریشن جمع کروائی؟ میں پارٹی کے ہیڈ بہت احترام سے کہہ رہا ہوں، جیسے آپ کے اور میرے دلوں کے وہ وزیر اعظم ہیں، تو شاید ہمیں انہی الفاظ سے یاد رکھنا چاہیے۔ کیا انہوں نے غلط ایک ڈیکلیریشن دی اس بات کی کہ یہ شخص ہمارے سے ڈیفیکٹ ہو چکا ہے، اصل میں ان کی پارٹی کا نہیں تھا؟ اگر یہ ڈیکلیریشن، اس طرح کی کسی غلط ڈیکلیریشن کے خلاف کارروائی کرنی ہو تو اس کی مجاز آرٹیکل 63 آئین پاکستان کے آرٹیکل 63 کے نیچے وہی پروسیڈنگ ہے جو ایک دفعہ نواز شریف صاحب کے سامنے کے خلاف پہلے ہو چکی ہے، جس میں ان کو صادق اور امین نہیں ڈکلیئر کیا گیا۔ انہیں کہا گیا کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے، بعد میں ان کی 5 سال کی قانون سازی کرنے کی وجہ سے 5 سال کی اس کی میکسیمم سزا کر دی گئی۔ لیکن میرا نہیں خیال، میں بصد احترام گزارش کروں کہ میرا نہیں خیال کہ ہماری سیاست کسی ایسے موڑ پہ ہے جہاں پہ اتنی ہائپر ٹیکنیکل لیگل پروسیڈنگز جو ہیں وہ یا فائل کی جائیں یا ان میں سے کچھ نکلے۔ ہم تو اس وقت پاکستان میں بڑے بنیادی آئینی اور قانونی اور بنیادی حقوق کے پرنسپلز کے اوپر لڑ رہے ہیں، اتنی ہائپر ٹیکنیکل پروسیڈنگز میرا نہیں خیال کہ کی جائیں گی۔ جو آپ نے دوسری بات کی کہ الیکشن کمیشن کے اوپر تھوڑی سی آج بات بھی ہوئی اور اس کی پلینری جورسڈکشن کیا ہے کہ کیا وہ سول کورٹ کی طرح کام کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ عدالت نے آج بار بار یہ پوچھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس، یا عدالت کے کامنٹس میں نظر آیا کہ الیکشن کمیشن کے پاس بہت سارے ایسے اختیارات ہیں جس کے اندر وہ اپنی طرف سے ایک سیمی ٹرائل کنڈکٹ کر سکتی ہے، لوگوں سے پوچھ سکتی ہے، جواب طلب کر سکتی ہے، جرا کروا سکتی ہے، دیگر اس طرح کی چیزیں کر سکتی ہیں جو کہ ریگولرلی ایک سول کورٹ کی پاور ہوتی ہے۔ الیکشن کمیشن سول کورٹ تو نہیں ہے، لیکن کچھ چیزوں کے اندر الیکشن کمیشن کے پاس ایسی انویسٹیگیشن کرنے کی پاورز یا ایسی انکوزیٹوریل چیزیں دیکھنے کی پاورز ہیں جو آج عدالت نے بھی جس کی طرف اشارہ دیا۔ اب الیکشن کمیشن اگر کچھ چیزوں کے اندر لیٹ سے، جس طرح پی ٹی آئی کی فورن فنڈنگ کیس تھا، وہاں پہ تو ایک سول کورٹ سے بھی زیادہ ایویڈنس منگوایا گیا، دیگر پروسیڈنگز کی گئیں، الیکشن کمیشن ہمیں بار بار اپنی جورسڈکشن یاد کرواتا رہا، ہم بھی سربخم کھڑے سب نے بات سنی اور ایگری کیا کہ واقعی الیکشن کمیشن کی بہت بڑی جورسڈکشن ہے۔ تو ایک طرف تو وہ یہ سب کچھ کرنے کو کچھ کیسز میں تیار ہے، اور دوسری طرف اس بارزائی والے کیس میں جس طرح بھی آپ نے گزارش کی، یہ آج والے مقدمے میں عدالت کے سامنے یہ بات واضح ہوئی کہ الیکشن کمیشن نے کوئی تحقیقی عمل خاص طور پہ نہیں کیا تھا۔ بالکل صحیح۔ حسن سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی حسن۔ نہیں، میں سوال تو نہیں، میں کمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلا کمنٹ تو یہ ہے کہ یہ کیس جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور اس بینچ کے سامنے میرے خیال سے لگایا گیا تو دانستہ طور پر یہ لگایا گیا تھا، ایک ٹیسٹر تھا، ایک ٹیسٹ کوئی چیز کرنا چاہ رہے تھے جس لیے یہ کیس لگا۔ بالکل سعد صاحب کی بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وداؤٹ ٹرائل آپ نے الیکشن کمیشن نے ان کو عادل بازی صاحب کو ڈی سیٹ کر دیا۔ پھر ٹھیک اسی طریقے سے جس طرح وہ حوالہ دے رہے تھے، وہ 63A کا کیس نہیں تھا جی، 62(1)F کے تحت سزا ہوئی تھی نواز شریف صاحب کو، اور جس میں جو نااہلی کی مدت کو تاحیات قرار دے دیا تھا سپریم کورٹ نے۔ وہ تھوڑی سی تصحیح میں کر دوں، آپ وہ 63 کی بات کر رہے تھے، سزا جو ہے وہ 63 کے تحت سزا نہیں تھی، وہ 62(1)F کے تحت تھی۔ 62(1)F اور 63(1)G یہ دونوں تو اس میں اب یہ ہے کہ اس میں یعنی 62(1)F کے تحت نااہلی کی مدت تاحیات تھی، اس کو ختم کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ اب بات یہ ہے کہ اس کیس کے اندر بھی ویسے ود ڈیو ریسپیکٹ پرائم منسٹر جو ہے، سٹنگ پرائم منسٹر کو وداؤٹ ٹرائل سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائی کر دیا۔ اب جو غلطی یہاں پر الیکشن کمیشن کر رہا ہے، وہی غلطی جس کیس کو آپ ریفر کر رہے ہیں محترم، وہی غلطی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کی تھی۔ جب اتنی بڑی غلطی سپریم کورٹ آف پاکستان خود کر گزری ہے ماضی کے اندر، تو اب الیکشن کمیشن نے کر دی تو کون سا بڑا جرم کر دیا؟ میرے خیال سے بڑا آئینی ادارہ ہے، دونوں آئینی ادارے ہیں، لیکن وہ پھر اس پر بڑی سیلیبریشن بھی ہوئی تھی پاناما کے اوپر، بڑا جشن منایا تھا اور اس کو تاریخی جو ہے وہ ججمنٹ قرار دیا تھا ہمارے چند انٹلیکچوئلز نے۔ صاحب میں بات کر لوں تو پھر آپ بات کیجئے گا انشاءاللہ، آپ کو پورا موقع دیتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ دیکھ لیں جی، آپ نے یہ کہہ دیا کہ جی 12 جولائی کے فیصلے کا ذکر کر رہے تھے، تو 12 جولائی کا جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، وہ آئین کے آرٹیکل 51 کو تشریح کے نام کے اوپر انہوں نے ترمیم کر دی تھی آرٹیکل کے اندر
دیکھیں 185 کی اپیل آئی تھی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر. اس 185 کی اپیل میں جو اپیل تھی اس کو کر دیا ڈسمس اور امپیون آرڈر کو سیٹ اسائڈ کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے. اور امپیون آرڈر کو سیٹ اسائڈ کرتے ہوئے 187 کو استعمال کرتے ہوئے سیٹیں سنی اتحاد کونسل اور تحریک انصاف کو دے دی. یہ غیر آئینی ججمنٹ تھی. یہ غیر آئینی ججمنٹ کو اگر آپ اس کو اتنے بڑے وکیل ہو کر اگر آپ اس کا دفاع کرتی ہیں تو مجھے بتا دیں کوئی ایک فیصلہ اور جہاں پر امپیون آرڈر سیٹ اسائڈ ہو اور اپیل بھی ڈسمس ہوگی. ساتھ یہ تو جو سارے جو یہ ایشوز ہائی لائٹ کیے ہیں حسن نے ان کو جواب دے دیجیے گا. یہ اکثر یہ امپیون آرڈر کہتے ہیں, وہ اکثر انگریزی ہماری اتنی اچھی نہیں ہے تو وہ کہنے بتا دیں امپیون آرڈر کیا امپیون ہوتا ہے, کیا اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہوتا ہے, وہی بتا دیجیے. جی سب سے پہلے تو میں گزارش کروں آپ کے سمپل سے سوال کی کہ امپیون کا یا امپیون آرڈر کا مطلب ہے وہ والا آرڈر جس کے خلاف اپیل فائل کی گئی ہو یا جس کے خلاف چیلنج کیا گیا ہو. جس آرڈر کو چیلنج کیا جاتا ہے اس کو امپیون آرڈر کہتے ہیں. دوسری بات, کیونکہ حسن صاحب سے ہم سن کے سیکھتے بھی ہیں, ہم اپنی اصلاح بھی کرتے ہیں حسن صاحب کی بات سے. جس طرح حسن صاحب نے قانون میں مجھے درست کیا کہ 62 کی بات ہو رہی تھی, تو میں بھی درست کرتا جاؤں کہ 12 جولائی کی ججمنٹ کو آرٹیکل 51 کی انٹرپریٹیشن نہیں تھی, آرٹیکل 54 کی اور 106 کی تھی. ساتھ ہی ساتھ میں دوسری بات یہ کروں کہ حسن صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ سپریم کورٹ نے بھی ایک دفعہ بغیر ٹرائل کے ایک پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کیا تھا. ہم اس کو پرائم منسٹر نہیں کہتے ہیں, ہم اس کو ممبر نیشنل اسمبلی کہہ دیتے ہیں, کیونکہ وہ بعد میں پرائم منسٹر بنے نہ بنے یہ irrelevant ہے. ممبر نیشنل اسمبلی کو بغیر ٹرائل کے سپریم کورٹ نے 184(3) کے اندر ڈسکوالیفائی کیا تھا, اور یہاں پہ الیکشن کمیشن نے بغیر ٹرائل کے کیا ہے. جہاں پہ اس حد تک تو حسن صاحب کی بات درست ہے کہ نتیجہ ایک ہی نکلا, لیکن انہوں نے ایک برش کے اندر پورے آئین کے سٹرکچر کو رون دیا, کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس تو الیکشن کے ایکٹ کے نیچے دی گئی مخصوص 3 طاقتیں ہیں صرف. وہ ٹرائل کس صورت کے اندر کرے گا, کس طرح پروسیڈ کرے گا, یہ تو قانون میں تحریر شدہ ہے. سپریم کورٹ کے پاس پلینری جورسڈکشن ہے, 184 میں بھی پلینری جورسڈکشن ہے, سپریم کورٹ کے پاس پلینری جورسڈکشن ہے 187 کے اندر, ان کی تمام چیزیں بائنڈنگ ہیں. 187 جورسڈکشن نہیں ہے سر, 187 از ناٹ جورسڈکشن. صاحب معذرت کے ساتھ اگر آپ بات پوری سن لیں گے نا, میں نے آپ کے کہنے پہ آپ کی بات پوری سنی. ایک منٹ دیجیے گا. میں نے جس طرح شروع میں کہا ہم آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں, میں تو آئین اور قانون کی تشریح بھی آپ سے تھوڑی سیکھنا چاہتا ہوں. میری ضرور غلط ہوگی لیکن ایک ناقصی تشریح سن لیجئے گا کہ سپریم کورٹ کے پاس صرف یہ آئین پاکستان کے اندر یہ پاورز نہیں ہیں, کم از کم 150 کے قریب ہماری سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں جو کہتی ہیں کہ سپریم کورٹ وہ تمام پاورز ایکسرسائز کر سکتا ہے جو ہائی کورٹ کرتی ہے, جو سول کورٹ کرتی ہے. یعنی کہ جو ٹرائل کی پاورز بھی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اور سول کورٹ ایکسرسائز کرتی ہے, وہ سپریم کورٹ میں ڈائریکٹلی ہو سکتی ہیں. اس کی ایک نظیر یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ٹرائل ڈائریکٹلی ہائی کورٹ میں چلا, وہ سپریم کورٹ میں بھی چل سکتا تھا, کیونکہ آئین میں اس کی گنجائش ہے جو کہ الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے. تو الیکشن کمیشن کی پاور کو اور سپریم کورٹ کی پاور کو آپس میں کمپیئر کرنا یہ نامناسب ہے. میں آپ کی اس ججمنٹ, میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن سپریم کورٹ سے نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن آپ آئین پاکستان کے اندر الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کو اکٹھے لا کے ایک پینل پہ بالکل صحیح.